دوستو کیا آپ کو پتا ہے آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، ان سب مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اور کس لیے پیدا کیا ہے، اور ان مخلوق سے اللہ تعالیٰ اپنی بڑا اور رب ہونے کا پہچان کرا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں بتاؤں گا، تو عزیز دوستو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا اور ایک دن اسی کے حکم سے ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی اور صرف آپ کے عزت و بزرگی والے رب کی ذات باقی رہے گی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے لکھنے کا حکم دیا۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کی پوری کائنات کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے اس وقت سے قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو لکھ دیا۔ ایک دوسرے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر کو زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھا ہے۔ اس وقت سے قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہوگا، قلم ان چیزوں کو بحکم خداوندی پہلے ہی لکھ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مضبوط آسمان بنایا، روشنی کے لیے اس میں چاند، سورج اور چمکدار ستارے بنائے، اور اسی نے بغیر سہارے کے اس کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے، جبکہ انسان ہلکی سی چیز کو بھی بغیر سہارے کے روک نہیں سکتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال سے آسمان کو بغیر ستون کے روک کر اپنی زبردست قدرت کا اظہار کیا اور لوگوں کو اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ آسمان کو بغیر ستون کے کیسے بلند کیا گیا ہے؟ میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، ہم اللہ کی مخلوق کے اوپر غور کر کے تو دیکھیں، اللہ کی پہچان اللہ کی ہر بنائی ہوئی چیز میں چھپی ہوئی ہے۔ زمین کو ہی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زمین کو انسان کے بسنے کے لیے بنایا اور اس پر بھاری پہاڑوں کو کھڑا کر کے ہلنے سے محفوظ کر دیا۔ پھر اس پر پیڑ پودے، جاندار، مختلف قسم کے پھل پھول، سبزیاں اور کھانے کی چیزیں پیدا فرمائے۔ زمین پر گھر بنانے اور اس کو کھود کر پانی نکالنے کے لیے نرم بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہی نے اس زمین کو ہمارے چلنے پھرنے اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے قابل بنایا۔ اس میں سے رنگ برنگے پھل پھول، مختلف قسم کے سبزیاں، میوے اور گلے اگائے۔ غرض یہ کہ زمین ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے، یہ ایک ہی زمین سے انسانوں اور حیوانوں کی مختلف ضروریات کو پورا کیا۔ اور پھر قرآن کے بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ساتوں زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو صرف 6 دن میں پیدا فرمایا، اور اتنے بڑے کام میں اسے تھکن بھی نہیں ہوئی۔ جبکہ آج کے ترقی یافتہ سائنسی دور میں بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے ایک بلڈنگ بنانے میں برسوں لگ جاتے ہیں، اور اس کی تعمیر میں بڑے بڑے ماہر انجینئر اور سینکڑوں مزدور کام کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے تنہا ساتوں زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو صرف 6 دن میں بنا کر اپنی زبردست قدرت کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کے اندر بے شمار خزانے پیدا فرمائے، جن سے ہماری بہت سی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ کہیں زمین سے مختلف قسم کے رنگ برنگے قیمتی پتھر نکلتے ہیں، جن کو ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ کہیں کوئلہ نکلتا ہے جو جلانے کا کام آتا ہے، اور کہیں کسی جگہ سے پیٹرول نکلتا ہے جس سے بڑی بڑی مشینوں، ہوائی جہاز، ریل گاڑی اور دوسری سواریاں چلائی جاتی ہیں۔ اور اسی زمین سے سونا چاندی بھی نکلتا ہے، جن سے زیب و زینت کے لیے قیمتی زیور بنایا جاتا ہے۔ اور پھل فروٹ پیدا کیے ہیں جو انسانی جسم کو طاقت بخشتے ہیں۔ زمین کے اندر اتنے سارے خزانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ یقیناً یہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے صرف 2 دن میں زمین بنائی، اس کے اور فضا کے درمیان ایک حد زمین کی کشش رکھی ہے، جس کی وجہ سے زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، مگر اس کشش کے اندر خاص توازن رکھا گیا ہے کہ نہ ہر چیز کو اپنے اندر جذب کر سکے اور نہ اس طرح آزاد چھوڑ دے کہ فضا میں چلے جائے۔ اگر مناسب انداز میں زمین کے اندر ہر چیز کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت کس نے پیدا کی؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی نے اپنی قدرت سے اس کے اندر یہ کشش رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین کو پانی پر پیدا فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے جگہ جگہ مضبوط پہاڑ بنا دیے ہیں۔
جو زمین کو ہلنے سے روک رکھے ہے۔ اگر بہت سے لوگ اس کو مل کر ہلانا چاہے تو نہیں ہل سکتے، مگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی عبرت اور اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے اس بھاری زمین میں زلزلہ پیدا کر دیتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ زمین کی سطح ایک ہے، مگر اس کے باوجود جہاں اللہ چاہتا ہے وہیں زلزلہ آتا ہے۔ یہ اللہ کی زبردست طاقت و قدرت کی نشانی ہے۔ آتش فشاں وہ آگ ہے جو زمین کے اندر کی دھاتوں کو پگھلا کر باہر نکلتی ہے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو بے پناہ جانی مالی نقصان ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ چکنا اور چٹیل میدان بنا دیتا ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ لوگ آج تک اس کی روک تھام کے لیے نہ کوئی مشین، نہ کوئی انتظام اور نہ کوئی خاص معلومات حاصل کر سکے کہ کب نکلے گا، کتنا نکلے گا، کہاں سے نکلے گا اور کب تک نکلے گا۔ یہ کون ہے جو زمین میں سے آگ کا گولا نکالتا ہے؟ یقیناً وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور ذرا سورج کی طرف بھی غور فرمائیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے ایک ایک مخلوق کو بنایا ہے تاکہ ہم ان کو غور و فکر کر کے، ان کو دیکھ کے اپنے رب کو پہچانیں۔ لیکن افسوس میرے پیارے بھائیوں، ہم سب مال، دولت، مکان، انسانوں کے پیچھے پڑ کے اپنے رب کو کہاں پہچانتے ہیں؟ سورج اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک زبردست مخلوق ہے، اس سے ہمیں روشنی اور گرمی حاصل ہوتی ہے۔ وہ روزانہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب اسے اپنی قدرت سے مشرق کے بجائے مغرب سے نکالے گا۔ اس کی لمبائی چوڑائی لاکھوں میل ہے اور وزن کے اعتبار سے زمین کے مقابلے میں لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ اتنے وزنی اور بڑے سورج کو مقررہ نظام کے تحت چلانا اور کروڑوں میل کی دوری سے پوری دنیا کو روشنی اور گرمی عطا کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی سورج کو پیدا کیا۔ دراصل یہ آگ کا ایک گولا ہے جو پوری دنیا کو روشنی کے ساتھ ساتھ گرمی بھی مہیا کراتا ہے۔ سورج ایک سیکنڈ میں زمین پر جو گرمی پھینکتا ہے وہ لاکھوں ایٹم بم زمین پر گرائے جانے کے برابر ہے، جبکہ ایک ایٹم بم شہروں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب اگر سورج کی پوری گرمی زمین پر آتی تو تمام دنیا جل کر خاک ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے سورج کے ذریعے اتنی ہی روشنی اور گرمی زمین پر بھیجتا ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، وہ رب ہی ہے جو ہمارا پورا خیال رکھتا ہے کہ ہمیں کون چیز کتنا چاہیے، لیکن افسوس ہم اس رب کو اس فنا ہونے والی دنیا کے چکر میں بھول بیٹھے۔ اور دوستو، سورج اللہ ہی کے حکم سے نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، وہ اپنے مقررہ مدار سے ذرہ برابر بھی نہیں ہٹتا۔ اگر یہ منزل سے ذرا اوپر ہو جائے تو سردی کی وجہ سے پوری دنیا پر برف جم جائے، اور اگر تھوڑا سا نیچے آ جائے تو اس کی گرمی سے پوری دنیا فنا ہو جائے۔ مگر اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اس نے سورج کو اپنی منزل پر مقرر کر کے دنیا کو سردی اور گرمی کی ہلاکت سے محفوظ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو ایک زبردست آگ کا گولا بنایا ہے جو روشنی کے ساتھ ہمیں گرمی بھی مہیا کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی سورج کے اندر خطرناک قسم کی لہریں بھی اٹھتی ہیں، حتیٰ کہ طوفان آتا ہے۔ اگر وہ لہریں زمین پر بسنے والے جانداروں پر پڑ جائے تو سب کو ہلاک کر ڈالے گی، مگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان شعاعوں اور لہروں کو زمین کے ایسے علاقے کی طرف موڑ دیتا ہے جہاں پر آبادی نہیں ہوتی۔ ان ہلاک کرنے والی شعاعوں کا غیر آباد علاقوں کی طرف منتقل کرنا اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے زمین کو فرش بنایا اور ہم کیسے اچھے بچھانے والے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے زمین کا ایسا اچھا بستر بچھایا جس پر ہم آرام کرتے ہیں۔ اس بستر کے بغیر ہمارے لیے رہنا دشوار تھا۔ ہمارے لیے زندگی کی تمام ضروریات، کھانے پینے، اناج، گلے اور میوے کے لیے زمین کو خزانہ بنایا۔ پھر سردی گرمی سے حفاظت بھی زمین پر رہ کر کر سکتے ہیں، اور بدبودار چیزیں اور مردار جن کی بدبو سے ہم کو سخت تکلیف ہوتی ہے، ایسی چیزوں کو ہم زمین میں دفن کر کے خراب ہوا کے اثر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ بلا شبہ اتنا لمبا چوڑا زمین کا بستر اسی حکیم مطلق کی کاریگری ہے۔ زمین کے فرش پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے بہترین انداز میں اس کو بچھایا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کی لاکھوں مخلوق بسیرا کر رہی ہے۔ اور پھر اللہ کی عظیم حکمت کہ اس زمینی فرش کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے
تھوڑا اونچا رکھتا کہ پانی ایک طرف سے بہ کر دوسری طرف جا سکے اور اسی طرح مخلوقات کو فائدہ اٹھانے کا موقع مل سکے اور آخر میں وہ پانی سمندر میں جا کر گر جائے۔ اگر زمین ایک طرف سے اونچی اور دوسری طرف سے نیچی نہ ہوتی تو پانی زمین پر جمع ہو کر اس کو سمندر بنا دیتا، چلنا پھرنا بھاری ہو جاتا اور کام کاج ٹھپ ہو جاتے، جیسا کہ سیلاب کے زمانے میں ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کیے۔ پہاڑوں میں بھی ذرا غور تو کرے آدمی، اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت کار فرما ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو پہاڑوں میں پانی کے ذخیرے جمع ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے چشموں نہروں کی شکل میں پانی بہتا ہے۔ اس طرح زمین کے دور دراز کے مقامات کو سیراب کرتا ہے۔ بعض پہاڑوں پر برف کی شکل میں پانی محفوظ ہو جاتا ہے جو سورج کی گرمی سے بقدر ضرورت تھوڑا تھوڑا پگھل کر ندیوں، نالوں اور نہروں میں جا کر زمین وغیرہ کو سیراب کرتا ہے۔ اور کہیں کہیں پہاڑوں پر بڑے بڑے حوض بھی ہوتے ہیں جس میں پانی اسٹاک رہتا ہے۔ یا اللہ کا کتنا بڑا نظام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں ماننے والوں اور یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ذرا چاند میں بھی تو غور کرے دوستو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے چاند بنایا، وہ ہمیں ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی دیتا ہے جس سے پیڑ پودے، پھل پھول اور دانوں میں رس پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گردش کے لیے منزلیں مقرر کر رکھی ہے، وہ ہر روز ایک منزل طے کرتا ہے اور آخر میں گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح رہ جاتا ہے۔ جہاں چاند کی روشنی اور اس کی گردش سے بے شمار دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں، وہیں اس کے ذریعے عبادات اور حج وغیرہ کے اوقات بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔ غرض چاند کا روشنی پھیلانا اور اس کا گھٹتے بڑھتے رہنا قدرت خداوندی کی زبردست نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ تیز ہواؤں کے ذریعے بکھرے ہوئے بادلوں کو فضا میں جمع کر کے ایک دوسرے سے ملا دیتا ہے، پھر ان بادلوں کو برف کے پہاڑوں کی شکل دیتا ہے جن کی موٹائی سینکڑوں فٹ ہو جاتی ہے۔ ان بکھرے ہوئے بادلوں کو برف کے پہاڑوں کی شکل میں جمع کرنا اور بھاری بادلوں کو فضا میں روکے رکھنا، پھر کبھی ان کو اولوں کی شکل میں گرا کر زمین پر تباہی مچا دینا اور کبھی پانی کی شکل میں برسا کر پیڑ پودوں کا اگانا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق کو پیدا کیا ہے نا میرے پیارے بھائیو، ان مخلوق کو ہم غور تو کریں کہ میرا اللہ کتنا قدرت والا ہے، کتنا بڑا ہے۔ ان سب چیزوں پہ ہلکا بھی غور کریں گے نا تو اللہ کی قسم اللہ کے ہم بہت قریب جا پہنچے اور اللہ کی محبت ہمارے دل میں جذب ہو جائے گا۔ تو پلیز دوستوں ہم سب ضرور غور کریں۔ اب ایک ہوا کو ہی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہوا بنائی ہے، ہوا ہی کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں اور ایک دوسرے کی آواز سنتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ اس کے کم زیادہ چلنے سے موسم بنتے اور بگڑتے ہیں۔ زمین سے 3.5 میل کی اونچائی کے بعد ہوا کی رفتار ہلکی ہو جاتی ہے اور 500 میل کی بلندی پر کسی جاندار کا زندہ رہنا ممکن نہیں۔ اگر زمین پر چند منٹ کے لیے ہوا بند کر دی جائے تو ساری مخلوق ہلاک ہو جائے۔ یقیناً مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے مناسب ہوا کا انتظام کرنا اللہ کی عجیب قدرت ہے۔ ذرا سمندر میں بھی تو غور کر لے میرے بھائی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے سمندروں کا تذکرہ کیا جن میں سے ایک کا پانی کھارا اور دوسرے کا میٹھا ہے۔ ان میں طوفان بھی آتے ہیں اور مدجر جوار بھاٹا بھی ہوتا ہے، بڑے بڑے سمندری جہاز بھی چلتے ہیں، مگر اس کے باوجود کھارا اور میٹھا پانی ایک دوسرے میں نہیں ملتا، جبکہ ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی آڑ یا رکاوٹ بھی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کا کمال ہے کہ اس نے کھارے اور کڑوے پانی کو بغیر کسی رکاوٹ کے ایک دوسرے سے الگ کر رکھا ہے۔ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، اس کو پینے کے قابل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ وہ اس کھارے پانی کو بھاپ بنا کر بادلوں کے ذریعے اٹھاتا ہے، پھر اس کو میٹھا کر کے بارش برسا دیتا ہے جس سے انسان، تمام جاندار اور کھیتی باڑی سیراب ہو جاتی۔ اس طرح بادلوں کے ذریعے کھارا پانی کو میٹھا بنا کر بارش برسانا اللہ کی عجیب قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے 3 حصوں میں سمندر بنائے جن میں بہت سی مخلوق رہتی ہے۔ ان میں بعض سمندر اتنے زیادہ گہرے ہوتے ہیں کہ سائنس کی ترقی کے باوجود آج تک اس کی گہرائی کا کسی کو علم نہیں ہو سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کی گہرائی میں پانی کا اس قدر دباؤ رکھا ہے کہ جب اس کی گہرائی ناپنے کے لیے کوئی چیز وہاں پہنچائی جاتی ہے تو پانی کے دباؤ کی وجہ سے وہ پچک جاتی ہے اور سمندر کی تہ تک نہیں پہنچ پاتی۔ سمندر کے بے پناہ گہرے پانی پر اللہ ہی کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر بچھایا، پھر اس پر بڑے بڑے پہاڑ ایسی حکمت سے گاڑے کہ اس کا جتنا
جتنا حصہ زمین کے اوپر ہے اس سے کہیں زیادہ زمین کے نیچے ہے۔ ان پہاڑوں نے زمین کو ہلنے سے روک رکھا ہے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین پر اتنے زلزلے آتے کہ زمین کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا، لیکن یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے زمین کو پہاڑوں کی کیلوں سے باندھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، کیا ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑ کو کیلے نہیں بنائے؟ یقیناً یہ سب ہماری ہی کاریگری ہے۔